سیدہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وقت گزارا اور اتنے بچوں کی کفالت کرنا اور پھر جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ کریم کی بھی کفالت کرنا، پھر آپ کی رضائی والدہ حضرت ام ایمن، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ میں ایک دفعہ اس تناظر میں بیٹھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ سیدہ پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے جو لوگ پلے، جنہوں نے پرورش پائی، اور نبی پاک علیہ السلام کے وہ اعزاء و اقربا جو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے پاس تھے، ان میں سے کسی کو کیا کبھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شکایت کا موقع ملا ہے؟ فیصل بھائی، آج میری بہن میرے گھر پہ آ جائے، میں پہلے اپنی بات کروں تو میری زوجہ کا ناک چڑھ جاتا ہے معذرت کے ساتھ۔ تو یہ وسعت ظرفی، یہ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا یہ حسن ہے اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے کہ میری بیٹیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ چھوٹی کسی خاندان کی خاتون نہیں ہے، بلکہ آپ کا اس وقت اسٹیٹس اتنا بڑا ہے کہ آپ سے زیادہ پورے عرب کے اندر امیر آدمی کوئی نہیں ہے۔ لیکن راوی کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ اپنے بنفس نفیس خود، اس وقت جو ہے یہ گیس اور اس طرح کے چولہے نہیں ہوتے تھے، بنفس نفیس خود پھونکے مار مار کے آگ جلا رہی ہیں اور آنکھوں کے اندر دھواں آ رہا ہے۔ ایک دفعہ اللہ نے سلام نہیں بھیجا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو، کئی مرتبہ آپ کو سلام بھیجا گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ خدیجہ، یہ جو تم کر رہی ہو، اتنی مشکلات برداشت کر رہی ہو، اس کو دیکھ کر بھی اللہ تم پر سلام بھیج رہا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک کی خدمت گزاری کا اتنا خیال کہ غار حرا کہاں، آج اچھا خاصا آدمی جوگرز پہن کر بھی جو ہے اچھا خاصا آدمی وہاں نہیں چڑھ سکتا۔ کتنے کلومیٹر سے؟ میں ڈاکٹر صاحب، میں اپنی بات کروں تو میں 3 مرتبہ مکہ المکرمہ جا چکا ہوں۔ میں تینوں مرتبہ ہمت کرتے کرتے اس کو دیکھ کر واپس آ چکا ہوں، میں وہاں نہیں گیا۔ لیکن اس مرتبہ میں نے اپنی اماں جان سے کہا، اپنی امی جان سے کہا کہ آپ دعا کیجئے گا اللہ مجھے ہمت دے تو میں وہ جگہ بھی دیکھ لوں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک کی خدمت اور آپ کی طاعت اور آپ کی فرما برداری اور آپ کے حق زوجیت کا اتنا خیال ہے کہ محدثین نے، شارحین نے، میں آپ کو تاریخ کی بات نہیں کر رہا، محدثین نے لکھا کہ جب آپ کھانا لے کر جاتی تھی، پانی ٹھنڈا ہوتا تھا، سالن گرم ہوتا تھا اور روٹیوں سے بھاپ اڑ رہی ہوتی تھی۔ سبحان۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی رفتار تھی اور وہ کون سی سپیڈ تھی کہ جس سے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا کرتی تھی، اور عمر مبارک 50 برس ہے، اور عمر مبارک اس وقت 50 برس تھی۔ تو یہ کون سی طاقت تھی؟ ایک تو اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ وہ طاقت وہی تھی کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ صاحب اس میں ایک میں اور بات ایڈ کروں، ایک مرتبہ جب غار حرا پر آپ پہنچیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف فرما نہیں تھے، تو اس وقت جبریل امین پہلی مرتبہ بغیر وحی کے زمین پر اترے اور انسانی شکل میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ساتھ لے گئے۔ اللہ، یعنی یہ مقام و مرتبہ بھی اگر کسی کو سب سے پہلے کائنات میں نصیب ہوا تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ایک آخری بات کر دوں، قیامت تک جتنے بھی اولیاء کرام تشریف لائیں گے سادات، امام حسن پاک سے لے کے امام محمد مہدی پاک تک، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، امام الاولیاء خواجہ غریب نواز، خواجہ نظام الدین اولیاء، جتنے بھی اولیاء کرام، فاتح قادیانہ، حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب، جتنے بھی سادات ہیں، ان سب کی اماں جان ہونے کا صحرا اگر کسی کے سر پہ سجا ہوا ہے تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور میں بھی ایک آخری بات کر دوں اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بیٹیوں سے کہ بھائی اپنے رول ماڈل آرٹیفیشلز کو نہ بناؤ، آرگینکس کو، جینینس کو بناؤ، امہات المومنین کو بناؤ۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم، ہم بھی انشاءاللہ پوری امت جو ہے وہ پوری امت کی جواب میں اتنے شریف آدمی یوں کر کے اشارہ کرتے ہیں۔ ارے حضرت بات کریں، ابھی بات ہو رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس وقت جو کام انجام دیے وہ آج کل کے سارے لوگوں کے لیے، جیسے حضرت ہمارے ہاں آج کل ایک بحث یہ ہوتی ہے نا کہ خواتین گھر سے نکل کر کام کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، ایک کافی بحث ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا گھر سے نکل کے تجارت فرما رہی ہیں جی، بس آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، دیانتداری سے کام کرنا ہے، ایمانداری سے کام کرنا ہے
اور اللہ رب العزت کے الہی جو حدود ہیں ان کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. ان کے اندر رہ کر اگر آپ کام کر لیتے ہیں تو آپ چاہے مرد ہو خاتون ہو, آپ گھر کے باہر آپ کام کر سکتے ہیں. تو یہ آپ جو ہے تجارتی امور کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کے کام کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں بھی کافی وہ باتیں ہو گئی کہ آپ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانے میں بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. اور گھر کے اندر جہاں بہت سارے مسائل ہیں وہاں پھر بھی آپ اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر, آپ کے 2 بچے اولاد نرینہ, اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں مکہ مکرمہ کے اندر لوگ بیٹوں کو صرف اولاد سمجھتے تھے, بیٹیوں کو تو اولاد ہی نہیں سمجھتے. تو حضرت قاسم کی رحلت جو ہے, حضرت عبداللہ کی رحلت جو ہے, ان کو برداشت کر لینا, اس بہت بڑے صدمے کو برداشت کر لینا, اس صدمے کو اپنے دل کے اندر چھپا کر رکھ لینا, اور پھر بھی مایوسی کے بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس چیز کو آگے بڑھانا. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ پکڑ کر ان کو تربیت کر کے آگے امت کے حوالے کر دینا, یہ جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا وہ رول ہے کہ جو آج تمام خواتین کے لیے قابل نمونہ ہے, قابل عمل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے یہاں مردوں میں عام طور پر, مسلمان مردوں میں عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے, اور کچھ خواتین بھی بیچاریاں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ علماء کرام جو ہیں وہ 2 3 4 شادیوں کی پروموشن سارے علماء لگے ہوئے ہیں. ایک آدھ تو مشہوری ہے لیکن سارے علماء کا کام یہ نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں پہلی شادی کی ہے, جو 40 برس کی خاتون ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ تقریباً 24-25 برس رہے ہیں, اور ان کی موجودگی تک آپ نے کوئی شادی اور کوئی نکاح نہیں فرمایا ہے. یعنی جس وقت تک آپ کی عمر عزیز 50 برس ہو چکی ہے, آپ کے نکاح اور حبال عقد میں ایک ہی خاتون ہے, اور آپ ان کے ایسے شوہر ہیں, یعنی جس طرح خاتون ان کی خاتون اول ہیں تو حضور بھی مرد اول ہیں. یعنی اگر کسی نے حضرت خدیجہ جیسی بیوی نہیں دیکھی تو کسی نے حضور جیسا شوہر بھی نہیں دیکھا ہے, جو ساری کائنات کا تاجدار ہے, لیکن حضرت خدیجہ کا بھی خدمت گزار ہے, اور بعد میں بھی جو ازواج مطہرات آئیں ان سب کی بھی خدمت میں لگے رہے. اور ابھی عمر بھائی نے بڑی ہلکی بات میں کہا, تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سادات کی تو حضرت خدیجہ ہیں ہی ماں, ہم گناہگاروں کی بھی ماں ہیں, کیونکہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے ساری ازواج مطہرات ان کی مائیں بن جاتی ہیں. اللہ کرے کہ کوئی انکار نہ کرے, سب ان کو مانے بھی تسلیم بھی کرے. جی جی بالکل صحیح فرما رہے تھے, یہ نسبت پوری کائنات بڑی اچھی بات ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. بے شک, سبحان اللہ. نبی اہل ایمان سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور حق رکھتے ہیں, اور ان کی ازواج اہل ایمان کی ماں.